لوگوں غلط فہمی کیا لگی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ صوفیہ کہتے ہیں ہم وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ وحدت الوجود کا معنی ہے وجود کا ایک ہونا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود دنیا میں ایک ہے، وجود دنیا میں ایک ہی ہے اور اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ ایک شکل انسان کی ہے، ایک شکل گدھے کی ہے، ایک شکل پتھر کی ہے، ایک شکل الیاذ باللہ خدا کی ہے۔ وجود ایک ہی ہے لیکن شکلیں کئی ہیں، لہٰذا ہر چیز خدا ہے اور خدا ہر چیز ہے۔ یہ اتحاد اور حلول کے قائل ہو گئے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان پر فتح کفر کا لگا دو۔ کبھی صوفیہ کب کہہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود کا معنی کہ وجود ایک ہے؟ کب کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں وحدت الوجود کا معنی ہے کہ اللہ وجود میں یکتا ہیں۔ اور باقی بات سمجھنا، اگر یہ تمہاری بات مان بھی لی جائے کہ وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ وجود میں سارے لوگ شریک ہیں جیسے اللہ ویسے مخلوق، تو پھر بھی کفر کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ضابطہ ہے کثرت ہمیشہ یہ وحدت کی طرف لوٹتی ہے، قلت کی طرف۔ کثرت ہمیشہ قلت اور وحدت کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ دورے میں کتنے ہیں؟ وہ جی 450۔ اب 450 کو آپ کم کرتے جائیں تو پیچھے آخر میں کتنے رہ جائیں گے؟ ایک۔ تو کثرت کس کی طرف لوٹے گی؟ جی 25 تاریخ آ گئی، دورہ ختم آ گیا، لڑکے کدھر ہیں؟ جی چلے گئے ہیں۔ باقی کتنے ہیں؟ جی 4 رہ گئے ہیں۔ تم کیوں نہیں گئے؟ بس میں آپ سے بیعت تھا، میں نے کہا چلا لگا لوں۔ تو کثرت کدھر آ گئی؟ قلت کی طرف آ گئی۔ اب دنیا میں ضابطہ ہے کثرت قلت کی طرف آتی ہے، توجہ رکھنا ذرا۔ اب دیکھو انسان اربوں خربوں ہیں، لیکن جب انسان خربوں لوٹیں گے نا تو کہیں گے وحدت انسانیت میں سارے کے سارے شریک ہیں۔ جتنے بھی انسان ہیں وہ انسان ہونے میں سب شریک ہیں۔ نبی بھی انسان ہوتا ہے، غیر نبی بھی انسان ہوتا ہے، مسلمان بھی انسان ہوتا ہے، کافر بھی انسان ہوتا ہے، مرد بھی انسان ہوتا ہے، عورت بھی انسان ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے اتنے خربوں انسان اگر یہ انسانیت میں واحد ہیں، انسانیت میں سارے شریک ہیں، تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہر انسان کا حکم بھی ایک جیسا ہے۔ چونکہ سارے انسان ہیں لہذا جو حکم نبی کا ہے وہی امتی کا ہے، جو مسلمان کا ہے وہی کافر کا ہے، جو بیوی کا ہے وہی بہن کا ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ انسانیت میں سارے شریک ہیں لیکن ہر انسان کا حکم جدا ہے۔ اب وحدت انسانیت سے اوپر جائیں تو پھر بنے گی وحدت حیوانیت۔ حیوان میں ہم بھی حیوان ہیں، جانور بھی حیوان ہیں، لیکن کیا معنی کہ جس طرح جانور حیوان ہے اور ان میں حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں، تو حلال جانور کو کھا سکتے ہیں تو حرام کو بھی کھا سکتے ہیں۔ حرام کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے تو حلال کو بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ حیوان ہونے میں سارے شریک ہیں لیکن ہر حیوان کا حکم جدا ہے۔ آپ اوپر جائیں تو پھر آئے گا جسم نامی، انسان اوپر، حیوان اوپر، جسم نامی۔ اب جسم نامی میں حیوان کے اوپر درخت آ گیا اشجار۔ اب اس کا معنی تو یہ نہیں ہے کہ جیسے درخت کو کھڑے کھڑے کاٹ سکتے ہیں تو کھڑے کھڑے جانور کی آپ ٹانگ بھی کاٹ دیں۔ بھئی جو حکم درخت کا ہے وہی حکم اس کا ہے، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ بھئی جس طرح جانور کا استعمال تب کرنا ہے جب اس کو ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، لہذا لکڑی بھی تب جلائیں گے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح وہ جسم نامی ہے یہ بھی جسم نامی ہے، جو حکم اس کا ہے وہ حکم اس کا ہے۔ اب جسم نامی میں سارے شریک ہیں لیکن انسان کا حکم الگ ہے، حیوان کا الگ ہے اور درخت کا الگ ہے۔ اوپر جائیں جسم مطلق، جس میں پتھر بھی شامل ہے۔ اب دیکھیں اب جو حکم پتھر کا ہے کیا وہی حکم درخت کا بھی ہے؟ پتھر کو آپ جہاں سے چاہے پکڑے اور پھینکیں اور درخت کھڑا آپ اٹھائیں اور پھینکیں، بہت مشکل ہے۔ درخت کی جڑیں ہیں اور پتھر کی جڑیں نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اب ایک آدمی درخت کو تراشتا ہے اور اپنی انگوٹھی میں ڈال لیتا ہے، تو اگر اس طرح لکڑ کا
یہ بنا کر نگینہ ڈالے تو کتنی خوبصورت انگوٹھی نظر آئے گی. جی کوئی دلہا ہو اور اس نے چاندی کی انگوٹھی میں لکڑ کا نگینہ ڈالا ہو تو کیا دل کرے گا اس کو ایک بیٹی ایک اور دے دے, یہ بڑا سمجھدار ہے. اب دیکھو جو درخت کا مسئلہ ہے وہ پتھر کا نہیں, جو پتھر کا ہے وہ درخت کا. اب کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی کہ کوئی بندہ کہ چونکہ جس میں مطلق ہونے میں سب شریک ہیں, لہذا جو حکم انسان کا ہے, جو حکم پتھر کا ہے وہی درخت کا ہے, جو درخت کا ہے وہی حیوان کا ہے, جو حیوان کا ہے وہی انسان کا ہے, کیونکہ جس میں مطلق میں سارے شریک ہیں. اب جس میں مطلق سے اوپر جائیں تو پھر آئے گا وجود. پھر کیا آئے گا؟ اب وحدت الوجود کا معنی جس طرح وحدت انسانیت میں سارے انسان شریک تھے, وحدت حیوانیت میں سارے حیوان شریک تھے, اور وحدت جسم نامی میں سارے انسان حیوان اور درخت شریک تھے, اور وحدت جسم مطلق میں انسان حیوان درخت اور پتھر شریک تھے. تو وجود میں اللہ کا بھی وجود ہے, مخلوق کا بھی وجود ہے. اب خالق اور موجود وحدت الوجود میں شریک ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو حکم مخلوق کا ہے وہی حکم خالق کا ہے. مخلوق فنا ہوگی تو خالق بھی فنا ہوں گے, اور جی یہ کہتے ہیں جی وجود میں ایک ہی ہیں لہذا مخلوق فنا ہوگی تو خالق بھی فنا ہوں گے. اگر مخلوق حادث ہے تو خالق بھی حادث ہے. یہ دیکھو خالق کے حادث ہونے کے قائل ہیں, کیوں؟ یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. ہم نے کہا ہم تو وحدت انسانیت کی بھی قائل تھے کہ انسانیت میں سارے شریک ہیں, لیکن اس کا معنی یہ نہیں تھا جو حکم نبی کا ہے وہی مسلمان کا ہے, جو کافر کا ہے وہی مسلمان کا ہے, جو باندی کا ہے وہی کسی اور عورت کا ہے. بالکل نہیں. تو جس طرح وحدت انسانیت میں سارے انسانوں کے شریک ہونے کے باوجود ہر فرد انسانی کا حکم جدا ہے, وحدت حیوانیت میں انسان اور جانور شریک ہیں لیکن انسان اور حیوان الگ فرد ہیں, ان کا حکم الگ الگ ہے. وحدت جسم نامی میں انسان حیوان اشجار سب شریک ہیں, لیکن وحدت جسم نامی کا ایک فرد انسان ہے, ایک حیوان ہے, ایک درخت ہے, اور تینوں فردوں میں سے ہر فرد کا حکم جدا ہے. وحدت جسم مطلق میں انسان, حیوان, درخت اور پتھر سب شریک ہیں, لیکن ہر فرد کا حکم جدا ہے. اسی طرح وحدت الوجود اللہ کا وجود بھی ہے, مخلوق کا وجود بھی ہے, لیکن خالق وہ وجود ہے جس کا حکم الگ ہے, اور مخلوق وہ وجود ہے کہ جس کا حکم الگ ہے. وہ ایسا وجود ہے جو بلا جسم ہے, اور مخلوق کا ایسا وجود ہے جو بالجسم ہے. خالق کا ایسا وجود ہے جو بغیر جہت کے ہے, اور مخلوق کا ایسا وجود ہے جو جہت کے ساتھ ہے. خالق کا ایسا وجود ہے جو بغیر کسی مکان کے ہے, اور مخلوق کا ایسا وجود ہے جو مکان کے ساتھ ہے. خالق کا ایسا وجود ہے جو بغیر کیفیت کے ہے, اور مخلوق کا ایسا وجود ہے جو کیفیت کے ساتھ ہے. کبھی ٹھنڈا ہوگا, کبھی گرم ہوگا, کبھی صحت مند ہوگا, کبھی بیمار ہوگا, کبھی بھوک لگی ہوگی, کبھی پیٹ بھرا ہوگا. اللہ کی یہ کیفیات نہیں ہے. کبھی شادی شدہ ہوگا, کبھی کنوارا ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی؟ تو وحدت الوجود کا یہ معنی کہ چونکہ وجود میں خالق اور مخلوق دونوں کو شریک مانتے ہیں لہذا حکم ایک ہوگا. ہم نے کہا یہ بات قرآن اور حدیث کی نہیں ہے, یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. عقل ہو تب بھی آدمی اعتراض نہیں کرتا, اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اعتراضات کرنے والے وہ لوگ ہیں. میں قرآن حدیث کی بات کیا کروں, وہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے. ایسا بندہ عقل سے بھی محروم ہے, عقل سے بھی. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب بتاؤ یہ کیا مشکل ہے؟